استعمال کرتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، وی سی آر دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی، یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گند ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سو کیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ایک مرید آیا اور وہ
कैंची बेचने का काम करता था। दिल में आया कि चलो हजरत के यहाँ एक कैंची ले चलूं, घर में काम आएगी, तबर्रुक हो जाएगा, हदिया पेश करूंगा। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने लेने से इनकार फरमा दिया। मुरीद ने बड़ा मुंह बनाया कि जी मैं गरीब हूं इसलिए मेरा हदिया वापस कर दिया, मेरा नजराना वापस कर रहे हो। कोई मोटा नजराना होता तो कबूल फरमाते। फरमाया ये बात नहीं। बाबा फरीद कहता ये बात नहीं, तू घर जाकर सुई ले आ, मैं सुई कबूल करूंगा। क्यों इतनी बड़ी कैंची रद्द कर रहे हो, सुई ले रहे हो? फरमाया सुई का काम जोड़ना है, कैंची का काम काटना है। फरीद जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। अब ये बातें तो लोगों को सुनाते नहीं, तुम सुनते नहीं, बल्कि वो बातें सुनाते हैं कि जी बाबा फरीद खूह में 12 साल तक उल्टा लटका रहा। नमाजें तुम ना पढ़ो, रोजे तुम ना रखो, चोरी तुम करो, जिना तुम करो, बदमाशी तुम करो, उल्टा बाबा फरीद लटके। क्यों? ये कोई करामत है अल्लाह वालों की? और सहाबा किराम ने तो हद कर दी। अल्लाहु अकबर, उनसे बड़ा वली कौन होगा, उनसे बड़ा कुतुब कौन होगा, उनसे बड़ा अब्दाल कौन होगा जो शागिर्द हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तू किसी बाबा का मुरीद होगा, किसी अल्लाह वाले का मुरीद होगा, किसी आलिम का मुरीद होगा, किसी पीर का मुरीद होगा। तुम्हें पता है सहाबा काली कमली वाले के मुरीद हैं। और उनकी एक आंख ने जो एक मर्तबा साथ सरकार का दीदार किया, पूरी दुनिया की तमाम नेकियां मिलकर सहाबी की इस नेकी को छीन नहीं सकती, इसके बराबर नहीं हो सकती। बल्कि खुद इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरे सहाबा को बुरा ना कहना, मेरे सहाबा पे ताने ना करना, मेरे सहाबा कराम को कुछ ना कहना, इसलिए ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह, फरमाया ये मेरे हैं। और फिर कुर्बानियां दी सहाबा कराम ने। इनके अमल के बारे में इरशाद गरामिया फरमाया, तुम ओहद पहाड़ सोने का सदका करो, खैरात करो। ओहद पहाड़ सोने का सदका दो, खैरात करो। मेरा साबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के नाम पे खैरात करे। फरमाया तुम्हारा ओहद पहाड़ सोने का सदका किया हुआ मेरे साहबी के मुट्ठी जौ की बराबरी नहीं कर सकता। और यूं भी फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इतना खैरत करो अल्लाह के नाम पर, और मेरा सहाबी एक खजूर खर्च करे उसका मुकाबला नहीं हो सकता। ओ वली अल्लाह सारे सहाबा की गुलामी से बनते हैं, उन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलकर सारे अल्लाह वाले बनते हैं। हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, दरिया चनाम में कश्ती आ रही है गल्ले की, कुछ मुरीद भी साथ हैं। किसी ने आकर खबर दी हजरत दरिया में कश्ती भांवर में फंस गई, डूब रही है। तो यूं जरा सा नीचे को गर्दन झुकाई और सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मुरीद हैरान हुए, किश्ती डूब रही है, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। वाह भाई वाह। लेकिन एक बात याद रखो, उस जमाने में लोग बकवास नहीं किया करते थे। तुम जैसे मुरीद होते ना उसी वक्त चद्दर उठा के भाग जाते, चलो देख लिया पीर साहब। फिर इत्तला मिली कि जी कश्ती अल्लाह ने बचा दी, किनारे लग गई। जरा सा सर झुकाया और फिर सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी खादिम खास ने पूछ लिया हजरत हम नहीं समझ सके, कश्ती डूब रही है जब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बच गई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह कैसी है? तो फरमाया भाई कश्ती डूबने वाली खबर तकलीफ वाली बात थी, परेशानी वाली बात थी। मैंने अपने दिल में झांक के देखा, परेशानी की खबर सुनकर मेरा दिल अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं हुआ। तो मैंने देखा मेरा दिल अल्लाह 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 में लगा हुआ था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी की खबर सुनकर भी मेरा दिल अपने मौला की याद में लगा हुआ है। और जब कश्ती बचने की खबर सुनी तो खुशी में भी आदमी अल्लाह को भूलता है।
میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَوًا بِجَانِبِ، منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔ ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دروازوں پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے۔ یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہیں پکڑا، فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں، اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو اڈھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے،
حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے. دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے. علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی یا ایھا البحر، اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں. میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی. صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ابن حشام نے کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے. فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا. اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا. ہوں جو تساں حضرات دے وچوں اٹھا کوئی ہووے نا تو آکھے او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی سے جتنے دہاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا. ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا، اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے. اپنے اپنے یقین کی بات ہے. سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر. مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا. کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں. اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا. یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا. علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے. انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ جنگل میں بگیاڑ رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں. اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں.
इन अल्लाह वालों का यकीन देखो जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया। एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, ओ जंगल के मूजी जानवरों, ओ भेड़ियों, ओ बघियाड़ों, ओ शेरों, ओ चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न शाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई, मस्त नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया। अल्लाह वाला कहने लगा मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है इतनी देर में आदमी 2000 मरतबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फांक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा हजरत बड़ी चारपाई ला दें, बड़ा पलंग ला दें, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया अरे बाउलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबानों से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, आखिर ज़मां पैगंबर माना। फरमाया सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर जमा रहा, डटा रहा, उसके खिलाफ ना किया। ये नहीं हमारी तरह के कलमा भी पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। ये बात उन लोगों में नहीं थी। यही वो चीज थी जो अल्लाह वाले सिखाया करते थे, अंदर को साफ कर दिया करते थे, अंदर को। यहां बहावलपुर हाई कोर्ट के जज थे, जज आलम अली खां, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, हमारी बिरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे। जज आलम अली खां, दैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान, नमाज को भी कहता था खामखा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है,
جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے، اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، جب صبح کا ٹائم آئے گا نا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں۔ کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں، کتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو، سنسان۔ مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے، تو سگا بھائی تھا، اور فرماتے بھائی اگر تو جہنم میں گیا، میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے؟ نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر، اس کی بندگی کر۔ ایک دن جج صاحب اکڑ کے کہنے لگے مولوی صاحب بات سن، ایک دن نمازیں پڑھوا لے جتنی بھی پڑھوانی ہے، یہ روز روز کا قصہ میرے بس کا نہیں ہے، ایک دن جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، سارا دن پڑھ دوں گا۔ مولانا رحیم بخش مرحوم بھی بڑے اللہ والے تھے، انگریزی خان بھی تھے، عالم بھی تھے، فرمایا چلو میرا تیرا سودا ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ جا کر کے رائے پور ضلع سہارنپور میں۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا رحیم بخش مرحوم۔ یہ جس اللہ والے کا میں نے نام لیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی پیر ہے، یہ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ کا بھی پیر ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر ہے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ وہاں جا کر۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے، پر پڑھوا ایک دن۔ ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی، ادھر مولانا نے ٹار دیا حضرت کو کہ حضرت ایک شکار بھیج رہا ہوں، ذرا جلدی قبول فرمانا۔ بس جج صاحب پہنچے، ہو سر پہ اتنا بڑا ٹوپ، پتلون، گلے میں پھانسی، وہ ہوتی ہے نا گلے میں پھانسی، سر پہ ٹوکرا، حضرت کے یہاں پہنچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس یوں نظر ڈالی مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے، اور اللہ والوں کی، ہم تو اللہ والوں کی نگاہوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہے۔ بس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا جج صاحب کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہاں چلے؟ کہ حضرت ابھی آیا۔ نہ کوئی حکم دیا، نہ کوئی نصیحت کی، نہ کچھ فرمایا، بازار گئے اور کھدر خریدا، اور درزیوں سے کہا پیسے منہ مانگے لے لو، جلدی سی دو سلوار قمیض۔ وہ کھدر کی سلوار قمیض سلوائی، سر پہ اس طرح پھرایا، سلوار قمیض پہن کر، اور وہ پتلون اتاری، اور وہ ٹوپ اتارا، اور وہ گلے سے پھانسی نکال کر بازار میں رکھ کر آگ لگا دی، اور حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا حضرت باہر میں بدل آیا ہوں، اندر آپ بدل دیں، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ نہ جانے اللہ والے کی نگاہ میں کیا رکھا تھا، اپنے زمانے کا ولی اللہ ہو کے گزرا ہے جج عالم علی خان، اتنا بڑا ولی، ہائی کورٹ کا جج بھی تھا، اور فالتو وقت میں بکریاں روہی میں جا کر چراتا تھا، چائے لوگوں کو پلاتا تھا، اور کہتا تھا اللہ ہو میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ ہو کے نام کا ذائقہ ہی نہیں پڑا، وہ چسکا ہی نہیں پڑا۔ میں کہتا ہوں اگر چسکا پڑ جائے نا، پھر پوری دنیا کی دولت ملے آدمی تھوک دیتا ہے، جو اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک رب اللہ ہے، جو اس پر جمع رہا ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون،
ان کے نیک اعمال کا اللہ پاک یوں ہی جزا دیتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ مضمون عرض کیا کہ آپ بھی اور میں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے موت آئی، دھڑام سے گرا، ہو گیا، بیٹھے بیٹھے موت آتی ہے، اور نہ جانے کس کس بری حالت میں بھی موت آ سکتی ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو میری ایک اپیل ہے، لوگوں کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے گاتے ہوئے نہ مرو، قرآن پڑھتے ہوئے مرو، اور شراب پیتے ہوئے نہ مرو، چرس، فیم، بھنگ، ہیرون کے نشے میں مرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں ہیرون کا نشہ، جہنم میں آگ کا نشہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت، مظلوم کے دل کی آہ جو ہے سمندر میں آگ لگا دیتی ہے۔ کسی کی عزت سے مت کھیلو، کسی کا مال نہ اٹھاؤ، کسی کی جان پر بے عزتی، کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر میں انگارے بھرے رہیں گے۔ یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ میاں نعوذ باللہ شاید کہیں سویا پڑا اسے پتہ نہیں، ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو، قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان، پکا دیندار بنائے، اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کئی دوست پریشان ہیں، روزگار کے واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہ العالمین، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ عبد الرحمن کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں، کوٹے سے کچھ آدمی آئے تھے، دعا کے لیے کہہ کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ مولا ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ یا اللہ کافی سارے لوگوں کے ذمے قرضے کی مصیبت ہے، یا اللہ اس کو اتارنے کی صورتیں پیدا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، فلسطین اور قبرص کے مسلمان ہوں، یا اللہ سب کی غیب سے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی نصیب فرما، حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اعظام کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی مجلس نصیب فرما، صحبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس مسجد کو، مدرسے کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، خدمت گزاروں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے بچوں کے، میرے ماحول کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، اللہ پاک غیب سے نصرت اور اعانت فرما، پوری دنیا میں الہ العالمین تمام مسلمانوں کا بھلا فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ جتنے بھی مرد عورت قبروں میں چلے گئے، عزیز، اقربا، ماں باپ، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا